سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ التوبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئیں گے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت ان پر گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، تمہیں نفع پہنچانے کے بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی اہل ایمان کے حق میں بڑے شفیق، بڑے مہربان ہیں۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو بیان فرمایا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تعلق سے اپنے دل میں رکھا کرتے تھے۔ 3 صفتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں اپنی امت کی محبت اس قدر رہتی تھی کہ امت کی تکلیف آپ کی تکلیف، امت کا دکھ آپ کا دکھ، امت کا درد آپ کا درد، امت کی مشقت آپ کی مشقت، امت کا رنج آپ کا رنج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں بڑے ہمدرد اور خیر خواہ ثابت ہوئے۔ اس آیت میں جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے کہ حریص علیکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نفع پہنچانے کے بڑے حریص تھے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے یہ فکر لگی رہتی تھی کہ میں کیسے اپنی امت کو نفع پہنچا سکوں۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمیشہ یہ سوچ، یہ خیال میں پڑے رہتے تھے کہ میں امت کو کیسے فائدہ پہنچا سکوں۔ آپ نبوت و رسالت کا اگر تاریخ میں اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا دی کہ اس دعا کو کرنے سے پہلے ہی اس دعا کی قبولیت کی ضمانت دے دی گئی، اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی دے دی گئی۔ جو کچھ تم دعا کرو گے تو اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہ موقع دیا، ہر پیغمبر کو یہ چانس دیا۔ تمام پیغمبروں نے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس دعا کو دنیا کے اندر ہی استعمال کر لیا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہے جو اس دعا کو دنیا کے اندر استعمال نہیں فرمایا، اس دعا کو دنیا کے اندر یوز نہیں کیا۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو، اس موقع کو، اس چانس کو اللہ کے نبی نے اٹھا کر رکھ دیا۔ کل روز قیامت میں اپنی امت کے حق میں سفارش جب کروں گا اس وقت میں یہ دعا کا استعمال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وہی فرمایا کہ حریص علیکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں بڑے حریص ہیں۔ ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی تھی کہ میں اپنی امت کو کیسے فائدہ پہنچا سکوں، میں اپنی امت کو کیسے نفع پہنچا سکوں، ہمیشہ سے یہ فکر لگی رہتی تھی۔ اس آیت کے اندر جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ رؤوف علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل ایمان کے حق میں بڑے شفیق، بڑے مہربان ثابت ہوئے ہیں۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق، کس قدر مہربان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حق میں ثابت ہوئے ہیں۔ حضرات،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی پر فرض ہے، واجب ہوتی ہے۔ جس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر امتی کے محبت پیارے نبی کے دل میں پائی جاتی تھی، بالکل اسی طریقے سے ہر امتی کے دل میں ہر امتی کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ امتی کہلا نہیں سکتا جس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا جس کے دل میں پیارے نبی کا پیار نہ ہو۔ وہ مومن کہلانے کا حق نہیں جس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تعلق سے جذبہ نہ ہو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے بن جائیں۔ میں بھی محبت کرنے والا بن جاؤں، میرے گھر میں جتنے افراد ہیں وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، میرے اہل و عیال بھی محبت کرنے والے بن جائیں، میرے دوست و احباب بھی محبت کرنے والے بن جائیں، میرے اعزاء اور اقارب بھی محبت کرنے والے بن جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والے ہونا چاہیے، صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے محبت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو محبت ہونی چاہیے، یہ محبت بھی کیسی ہونی چاہیے؟ ہمارے والدین سے زیادہ محبت، ہمارے اولاد سے زیادہ محبت، ہمارے اہل و عیال سے زیادہ محبت، ہمارے رشتہ داروں سے زیادہ محبت، ہمارے اعزاء اور اقارب سے زیادہ محبت، ہمارے دوست و احباب سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ جس کے دل میں پیارے نبی کی محبت نہیں، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کے دوست و احباب سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کی محبت نہ ہو۔ تمام چیزوں کی محبت، ہمارے دل کے اندر جس چیز کی محبت پائی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہمارے دل میں پیارے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جائے۔ یہ ہے اصل میں مسلمان، یہ ہے کامل مومن، جس کے دل میں پیارے نبی کا مکمل پیار ہو، مکمل محبت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بڑے غم زدہ تھے، بڑے پریشان تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیا، پوچھنے لگے اے اللہ کے بندے، کیا کوئی پریشانی ہے، کوئی غم کی بات ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی ہمارے دل میں آپ کی محبت جاگتی ہے ہم فوراً آپ مسجد نبوی میں آ کر آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتے ہیں، اس سے ہمارے دل کے اندر ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان اور راحت ملتی ہے۔ لیکن میں یہ سوچ کر میں بڑا غمزدہ ہو رہا ہوں، آگے چل کر آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، ہم جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے،
جب ہم آپ جنت کے نیچے درجے میں ہوں گے تو آپ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی رفاقت، آپ کی صحبت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر کے اندر آتا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، المرء مع من احب، جو آدمی جس کے ساتھ ہوگا، جس سے وہ محبت کرے گا، کل روز قیامت وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری سچی محبت ہوگی تو کل روز قیامت ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہماری محبت نبی کو چھوڑ کر، اگر ہماری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ ہوگا، ناچنے والے کے ساتھ ہوگا، گانے بجانے والے کے ساتھ ہوگا، فلمی اداکاروں کے ساتھ ہوگا، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ نہ کرے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہی نہ کر دے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیارے نبی نے فرمایا، المرء مع من احب، جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ کل روز قیامت ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں، ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں، ہمارے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں، ہمارے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرنے والے بن جائیں۔ جو آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اس کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جن کے دلوں میں باپوں کی محبت زیادہ ہو، جن کے دلوں میں اولاد کی محبت زیادہ ہو، جن کے دلوں میں بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہو، جن کے دلوں میں رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہو، جن کے دلوں میں کاروبار اور بزنس کی محبت زیادہ ہو، ایسے لوگوں کو سنبھل جانا چاہیے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جب بھی ہم محبت کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، والدین سے محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر محبت کریں گے، کسی سے دشمنی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دشمنی کریں گے۔ ہمارا جینا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، ہمارا جینا مرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو۔ آج ہم جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، جب بھی آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے پوچھا کہ اے علی ذرا بتاؤ تمہارے دل کے اندر پیارے نبی کی محبت کیسے ہوتی تھی، تمہارے دل کے اندر پیارے نبی کی محبت کیسے ہوتی تھی، کس قدر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان احب الینا من اموالنا وآبائنا واخواننا وازواجنا،
اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی کی محبت ایسے ہوتی تھی، ہمارے والدین سے زیادہ محبت، ہمارے بیوی بچوں سے زیادہ محبت، ہمارے دوست و احباب سے زیادہ محبت۔ جیسے سخت گرمی میں کسی آدمی کو پیاس لگتی ہے، اگر اس آدمی کو ٹھنڈا پانی اگر دے دیا جائے، کس لذت کے ساتھ وہ پیے گا، کس سرور کے ساتھ میں پیے گا وہ۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی تھی۔ جب بھی ہمارے ایمان کو پیاس لگتی، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھ لیتے تو ہمارے دل کے اندر یہ پیاس بجھ جاتی۔ بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیارے نبی سے کیسے محبت کرتے تھے۔ حضرات جب بھی ہم پیارے نبی کی محبت کے بات کرتے ہیں، صرف زبانی دعووں کا نام نہیں ہے، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہماری زبان سے صرف دعوے ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں سے، اس عمل سے ہماری زندگی آج خالی پڑی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ محبت کے عملی تقاضے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو عملی تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کرنا۔ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات آ جائے، جب بھی پیارے نبی کا قانون آ جائے، جب بھی پیارے نبی کی تعلیمات آ جائے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات آ جائے، ہم کو چاہیے کہ ادب و احترام کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے۔ پیارے نبی کے نام کے ساتھ احترام کرنا، پیارے نبی کے تعلیمات کے ساتھ احترام کرنا، پیارے نبی کی شریعت کے ساتھ احترام کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ عملی تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کبھی کسی بات میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آواز اونچی ہو گئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر تم اپنی آواز کو نبی کے سامنے بلند کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تمہارے اعمال حقارت کر دیے جائیں گے، تمہارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں اس کو حقارت کر دے گا، اس کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جب بھی پیارے نبی کا نام آ جائے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ادب و احترام کے ساتھ سنیں، کوئی بے ادبی نہیں ہونا چاہیے، کوئی گستاخی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عملی تقاضے کا سب سے پہلا عملی تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات محبت رسول کا جو عملی تقاضا ہے ان میں سے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، پیارے نبی کو فالو کرنا، پیارے نبی کی ہر شعبہ زندگی میں، ہماری ہر شعبہ زندگی میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، پیارے نبی کی اتباع کریں۔ پیارے نبی کیسے سوتے تھے، پیارے نبی کیسے جاگتے تھے، پیارے نبی کیسے سوتے تھے، پیارے نبی کیسے کھاتے تھے، پیارے نبی کیسے بات کرتے تھے،
پیارے نبی جب کسی سے ملاقات کرتے تو کیسے ملاقات کرتے تھے؟ پیارے نبی اپنے بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ پیارے نبی کیسے تجارت کرتے تھے؟ ہر گوشے زندگی میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ ہمارے لیے حد ضروری ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کی کس طرح اتباع کیا کرتے تھے، کس طرح پیارے نبی کی فالو کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ وہ سفر حج کے لیے نکلے، راستے میں ایک جگہ سواری کو رکایا اور نیچے اترے اور ایک درخت کے نیچے جا کر ایسے بیٹھ گئے جیسا کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، کوئی اپنی ضروریات کو فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا بیٹھ گئے، لیکن ان کو قضاء حاجت نہیں ہوئی، ان کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، صرف انہوں نے اس لیے سواری سے نیچے اترا، اس لیے وہ درخت کے نیچے جا کر بیٹھے۔ جب بیٹھ کر واپس سواری کے پاس آ گئے تو کسی نے پوچھا، آپ نے خامخواہ سواری کو روک دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس راستے سے میں نے گزرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی جگہ پر پیارے نبی نے سواری کو رکایا، اس کے بعد پیارے نبی سواری سے اترے اور اس درخت کے نیچے جا کر قضاء حاجت کی، اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے۔ میں نے چاہا کہ میں نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں نے بھی کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کو میں بھی کروں، اس لیے میں نے رکایا سواری کو، میں نے جا کر وہاں پر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مانگ نکلا ہوا تھا، مانگ۔ پیارے نبی مانگ نہیں نکالتے تھے، لیکن خود بخود پیارے نبی کا مانگ نکل آتا تھا۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ میرا سر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مانند ہو جائے، سر کے مشابہ میرا سر بھی ہو جائے، لیکن وہ صحابی ان کا سر ایسا تھا، ان کا بال ایسا تھا گویا کہ جو حبشیوں نسل کے جیسے رہتے ہیں، گھنگریالے بال، ان کا سر ویسا تھا، ان کے بال ویسے تھے۔ اب بظاہر بات ہے، جن کا بال گھنگریالے ہوتے ہیں، لاکھ مانگ کاٹنے کی کوشش کریں، مانگ نکل نہیں آتا، لیکن وہ صحابی کے دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر پائی جاتی تھی کہ پیارے نبی کے سر کے مطابق میرا سر بھی ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے مشابہ میرا سر بھی ہو جائے۔ لہذا انہوں نے کیا گرم سلاخ کو، جو لوہے کا جو سلاخ ہوتا ہے، اس کو گرم کیا، گرم کرنے کے بعد اس گرم سلاخ کو اٹھا کر اپنے سر پر اس طرح پھیر لیا، گرم سلاخ کو اپنے سر پر پھیر لیا۔ اب بظاہر بات ہے، جو گرم سلاخ اپنے سر کے اوپر پھیرے گا، جہاں پھیرے گا وہاں تک بال تو جل جائے گی، چمڑی جل جائے گی۔ اب وہ صحابی کے سر کی بھی جو چمڑی تھی وہ جل گئی، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی، جب وہ تکلیف ختم ہو گئی، جب اس کے بعد دیکھا تو گویا ایسا دکھنے لگا گویا کہ ان کو بھی مانگ نکل آیا ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھائے، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں تو تھوڑی ہی مشقت کی بات ہے، تھوڑی تکلیف کی بات ہے، اب میرا سر بھی پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مشابہ ہو گیا۔ ذرا غور فرمائیں، صحابی رسول کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر پائی جاتی تھی، کس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو عملی تقاضے ہیں ان میں سے ایک تیسرا عملی تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمنا کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش کرنا۔ بظاہر بات ہے کہ آج ہم پیارے نبی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن دیکھنے کی خواہش ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو چوتھا تقاضا ہے اس میں سے ایک یہ ہے، جس کی محبت زیادہ ہمارے دل کے اندر پائی جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی ہمارے زبان پر زیادہ ہونا چاہیے۔ جس کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی زبان پر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو ہمارے زبان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت سے ہونا چاہیے، یعنی پیارے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانچواں عملی تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا نصیب ہو جانا، کل روز قیامت آخرت میں پیارے نبی کی معیت نصیب ہونا، پیارے نبی کی صحبت نصیب ہو جانا، پیارے نبی کی رفاقت نصیب ہو جانا۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا تھا، میں پیارے نبی کی اس قدر خدمت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ جو مانگنا ہو مانگ لو مجھ سے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں اسألک برفاقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ کل روز قیامت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے کل روز قیامت آخرت میں میری صحبت چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، میری معیت چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سجود کرو، کثرت کے ساتھ سجدہ کرو، یعنی کثرت سے نفل نماز پڑھو۔ جو آدمی کثرت سے نفل نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیں گے، پیارے نبی کی صحبت نصیب فرمائیں گے، پیارے نبی کی معیت نصیب فرمائیں گے۔ پیارے نبی کی محبت صرف دل میں ارمان رکھنے سے نہیں ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف خواہش رکھنے سے نہیں ہوتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبانی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، صرف نعرہ لگانے سے نہیں ہوتا۔ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آج ایسے نعرے لگائے جاتے ہیں، ارے میرے بھائی تو نے نبی کا دامن کب تھاما تھا کہ تو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے؟ سب سے پہلے نبی کا دامن ہمیں پکڑنا چاہیے۔ نبی کا دامن ہم جب پکڑیں گے تو جب ہی چھوڑنے کی بات آئے گی، ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ ذرا بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کبھی یہ دامن آپ نے تھاما؟ کبھی نماز کا دامن آپ نے تھاما؟ صرف 12 ربیع الاول کو جلوس نکالنے سے یہ محبت کی دلیل نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مجلس جمع کر لینے سے یہ محبت کا نام نہیں ہے۔ محبت کی دلیل تو وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو تعلیمات دیے ہیں ان تعلیمات پر عمل
یہ ہے سچی محبت، یہ ہے محبت کی سچی دلیل۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام عالم اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والا بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔